الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم۔ آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن کی جو مناسبت ہے وہ ام المؤمنین مخدومہ کونین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے ہی میں نے سورہ علق کی پہلی 5 آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ اسلام کی وہ عظیم محسنہ ہیں کہ جن کے اس اسلام پر، دین پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ان گنت احسانات ہیں۔ انہوں نے اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے اور تحریک اسلام کے لیے، جب تحریک انتہائی مشکل ترین دور سے گزر رہی تھی اور بلا شک و شبہ کہ پہلے 10 سال جو ہیں اور بالخصوص مکی ساری زندگی وہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ عظیمت، مصیبت، آزمائش، تنگی و تکلیف کے تھے۔ ان اوقات میں، ان ماہ و سال میں ہر لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس ہستی نے ساتھ دیا ہے وہ حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ ہے۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے جو اعزازات ہیں، ان کے منفرد جو شانیں ہیں، جو ان کے امتیازات ہیں، سرکار نے متعدد نکاح فرمائے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی رفیقہ حیات حضور کا پہلا عقد جو ہوا ہے وہ انہی سے، حضرت سیدہ ختیجہ سے ہوا ہے۔ حضرت سیدہ ختیجہ کا دوسرا اعزاز یہ ہے کہ انہی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل، حضور کی اولاد کا سلسلہ جاری ہوا۔ ان کا تیسرا اعزاز یہ ہے کہ ان کو بذریعہ جبریل اللہ جل جلالہ پروردگار عالم نے سلام بھیجا ہے، جس اعزاز میں ان کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہے۔ اس اعزاز میں ان کے ساتھ کوئی شامل نہیں۔ ان کے اعزازات میں سے یہ اعزاز ہے اور یہ عظیم الشان ان کا مقام ہے، یعنی از روح قرآن السابقون الاولون، یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ اس کی مصداق اول جو ہیں، جو بلا شک و شبہ سب سے پہلی جو مصداق ہے، السابقون الاولون، جو پہلے ہیں وہ پہلے ہیں، جنہوں نے سبقت کی ہے وہ پہلے ہیں۔ یہ معنی ہے نا اس کا، جو پہلے ہیں وہ پہلے ہیں، یعنی کس میں پہلے ہیں؟ رتبے میں پہلے ہیں، شان میں پہلے ہیں، اعظم و شان ان کی ہے۔ تو بلا شک و شبہ سب سے پہلے قبول اسلام کرنے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ۔ باقی تینوں ہستیاں جو ہیں وہ ان کے بعد ہیں۔ حضرت مولا کائنات بھی ان کے بعد ہیں، حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق بھی ان کے بعد ہیں، اور حضرت زید بھی ان کے بعد۔ یہ 4 ہیں نا۔ اور اس کی جاتی ہے تقسیم کہ یہ بچوں میں ہے، یہ غلاموں میں ہے، یہ بوڑھوں میں ہے، یہ عورتوں میں ہے۔ لیکن اگر ان 4 میں کہا جائے کہ 4 میں پہلے کون ہے تو وہ حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ۔ یہ ان کا بہت بڑا رتبہ اور بڑا مقام ہے۔
مگر اس کو جو آیات میں نے پڑھی ہیں اگر تھوڑا سا ہم غور کریں تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وہی ہے، جب قلب مصطفیٰ پر نازل ہوئی ہے تو حضور کی زبان پر نور سے جب یہ جاری ہوئی تو قرآن سب سے پہلے کس نے سنا؟ وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، یعنی جن کے کانوں میں سب سے پہلے وحی کی آواز پہنچی اور انہوں نے قرآن کو سنا، وہ حضرت بی بی خدیجہ پاک ہے۔ یہ ان کے اعزازات ہیں، منفرد ہیں ان باتوں میں۔ پھر جیسے ہی قرآن سنا اور قرآن سننے کے بعد فوراً انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حوصلہ کس طرح سے بڑھایا۔ سرکار نے جب یہ جبریل کو دیکھا، پہلی بار دیکھ رہے تھے، اللہ کا کلام آیا، اس کی ایک اپنی شان، اس کی ہیبت ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ فطرتی بشری تقاضے کے مطابق ایک گھبراہٹ موجود تھی۔ اس طرح ہم وحی کے حوالے سے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ سرکار علیہ السلام جب وحی آپ پر نازل ہوتی تو آپ کا چہرہ مقدس پسینے سے آبشار، یعنی گویا کہ پوری آبشاریں بہتی، شرابور ہو جاتے، یہ کیفیت ہوتی۔ اب یہ پہلی دفعہ ہوئی تھی، اس کی ایک خاص کیفیت، بہت ساری چیزیں اور بخاری کے اندر موجود ہیں، لیکن اہل علم کا اس پر بہت زیادہ اختلاف بھی موجود ہے، اور ایسی چیزوں کو میں بیان ہی نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی میری زبان سے کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں سنی ہوگی کہ جس میں اہل علم کا کوئی ایسا اختلاف موجود ہے کہ جو جس دوسری جانب اگر بیان کیا جائے تو وہ باتیں بڑی سخت ہو جاتی ہیں۔ یعنی کچھ اختلافات میں بیان کرتا ہوں، خود بتاتا ہوں کہ یہاں یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے، اور دیانت کا تقاضا یہ ہے، لیکن کچھ اختلافات ایسے ہیں کہ جو قابل بیان بھی نہیں ہوتے، جنہیں نشاندہی عام لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے، لیکن ہمیں صرف بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں ادب کا معاملہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب جو ہے وہ سب سے اول ہے۔ بخاری کی روایت بعد میں ہے کہ یہ فلاں نے لکھا ہے، یہ فلاں نے لکھا ہے، فلاں اتنا بڑا نہیں ہے جتنا حضور کی بارگاہ کا ادب بڑا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ، یہ اصول ذہن میں رکھ۔ حضرت بی بی پاک کا یہ شان و مقام و منزلت ہے کہ سب سے پہلے قرآن سنا اور قرآن سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کی، حضور کے اوصاف بیان کیے کہ آپ غریبوں کے ساتھ ایسے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ ایسے ہیں، اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب دیکھیے کہ ایک بہت بڑی بحثیت خامند کی، اب دیکھیے کہ حضور ایک خامند ہے، شوہر ہے، اور دوسری طرف آپ کے اوپر ذمہ داری منصب نبوت و رسالت کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کام کو آگے بڑھانا ہے اور تبلیغ کرنی ہے، پورے معاشرے سے ٹکرا جانا ہے، پورے بستی سے ٹکرانا ہے، ان کے عقائد و نظریات کو باطل قرار دینا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی کمپرومائز ہونا ہے، کوئی ملی جلی بات ہونی ہے، آدھی بات کرنی ہے، نہ پہلے دن ہی کیا کہا؟ لا الہ، یہ پہلے دن کہہ دیے لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، یہ پہلا لفظ ہی زبان سے یہ نکل رہا ہے۔ کلمہ شریف کی اہمیت کو سمجھے کہ وہ لات و منات ہے، عزا ہے، حبل ہے، ان کے خدا ہیں بھائی، ان کے نظریات ہیں، ان کے عقائد ہیں، وہ ان کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اور وہ مدتوں سے سر جھکا رہے ہیں، اچانک ان کے سامنے یہ کہنا لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ کڑوی بات ہے نا، یہ بڑی سخت بات ہے، لیکن یہ منصب نبوت و رسالت یہی ہے۔ رسول کسی طرح ملی جلی بات نہیں کرتا کہ آہستہ آہستہ کوئی اس طرف آئیں گے، نہ آہستہ آہستہ نہیں آئیں گے، پہلے دن ہی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب یہ بات جب کہی جا رہی ہے بحیثیت نبوت و رسالت کے، اب وہ شوہر بھی ہیں، خامد بھی ہیں، مرد ہیں، واپس ان کو اب گھر آئیں گے،
اب بیوی کیسی چاہیے، زوج کیسی ہونی چاہیے؟ خامند پوری بستی سے ٹکرا رہا ہے، گھر کے اندر اگر ماحول کوئی ایسا ویسا ہو تو پھر معاملات کیا ہو جائیں گے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر حضرت سیدہ خدیجہ کی شکل میں نعمت عطا فرمائی۔ یہ کیا ہے؟ حضرت بی بی پاک اللہ کی نعمت ہے حضور کے لیے۔ اب آ جائیے، یہ اقرا والی آیات میں نے صرف اس لیے پڑھ دی تھی کہ ان کی سب سے پہلے سماعت کرنے والی حضرت بی بی پاک ہے۔ یہ آیات قرآن کی سب سے پہلے کس نے سنی ہے؟ جبکہ یہ شان اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی سورت ایک چھوڑ کر سورہ والضحیٰ میں آخری آیت کو ذرا پڑھیے، سورہ والضحیٰ کی، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ اس کی آخری آیت ہے۔ معنی کیا ہے؟ اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ چرچا کیجئے، یہ ہے آخری آیت۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پیچھے نعمتوں کا ذکر ہوا ہے، یہ آخر میں آئی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو حضور علیہ السلام کی نعمتیں جو آپ کو عطا فرمائیں، اس میں ذکر کیا، کیسے بیان کیا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، دو قسمیں فرمائیں۔ فرمایا کہ مجھے قسم ہے وقت چاشت کی، مجھے قسم ہے رات کے اس اندھیرے کی جو آہستہ آہستہ چھا جاتا ہے، سیاہ رات، اور اس کو اہل علم نے، اہل محبت نے، اہل نظر نے ان الفاظ کو ایک اور چیز سے تعبیر کیا ہے، محبتاً۔ یہ تعریف قرآن نہیں ہے لفظی طور پر، لغت کے طور پر، یا اس معنی پر کسی صحابی نے بھی یہ کیا ہے۔ یعنی عبداللہ ابن مسعود کی بھی یہ روایت ہے، معاذ بن جبل کی بھی یہ روایت ہے، مولا علی کی بھی یہ روایت ہے، حضرت عمر کی بھی یہ روایت ہے، تو کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ یہ بعد والوں نے کیا ہے، لیکن کس طرح کیا ہے؟ محبت سے کیا ہے۔ کیا؟ والضحیٰ سے مراد لیا ہے کہ سرکار کا چہرہ پر نور، مراد دیا ہے نا، آپ سنتے ہیں نا والضحیٰ کے پکڑے والے، یہ سنتے ہیں نا، یہ علماء نے لیا۔ آپ کے چہرے کی تابانی، چہرے کی رونق، چہرے کی چمک، سرکار علیہ السلام کے چہرے کی اس تابانی کو دیکھ کر تو علماء نے کہا کہ آپ کا چہرہ گویا کہ کیا ہے؟ والضحیٰ ہے۔ آپ کی زلف عنبری، وہ سیاہ زلفیں، چمکدار زلفیں، کلڈروں والی زلفیں، ان کا حسن دیکھ کر، ان کا جمال دیکھ کر تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ واللیل اذا سجا، جس طریقے سے سیاہ رات ہوتی ہے۔ اب یہ جو دو قسمیں فرمانے کے بعد اللہ نے نعمتیں کیا کی؟ پہلی نعمت ما ودعک ربک وما قلی، وہ تو کہہ رہے تھے، وحی کا سلسلہ انقطاع میں ہوا، 3 سال وحی رکی رہی، اس کے بعد ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ سورت نازل ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بتا رہے تھے کہ یہ نبی ہیں اور رسول ہیں، ان پر جبریل آتا ہے، تو وہ تو کافی وقت سے نہیں آ رہا، لگتا ہے کہ محمد کو معاذ اللہ ان کے رب نے کیا کیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے۔ کہا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی آپ سے وہ روٹھا ہے۔ یہ پہلی نعمت، یعنی کیا؟ اس کا معنی کیا بنا؟ آپ کا رب آپ کے ساتھ بھی ہے اور آپ کا رب آپ کا محبوب بھی ہے، روٹھا نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ دوسری نعمت ہے۔ بلکہ شان کیا ہوگی کہ آپ کی ہر بعد کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہو، آپ کا تو لمحہ بلمحہ بہتر ہو رہا ہے، بہتر سے وہ خیر اللہ کا، خیر میں ہے، درجات کی بلندی کی طرف ہے، عظمت و شانوں کا سفر طے کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیسری نعمت آئی، فرمایا آپ کا رب تو ان قریب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، جب آپ کو یتیم اس نے پایا، الم یجدک، اے حبیب کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ پھر اس نے آپ کو معزز فآویٰ، عزت والا ٹھکانہ عطا کیا۔
الم یجد کا یتیمن فآوا، فآوا کا معنی کیا ہے؟ پناہ گاہ۔ یہاں کون مراد ہے؟ فآوا سے کیا مراد ہے؟ وہ کون سا ٹھکانہ ہے، وہ کون سی پناہ گاہ ہے جس کو بطور نعمت اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ جب سرکار یتیمی کی حالت میں تھے۔ یہاں بالاتفاق مفسرین کے یہاں مراد جناب حضرت ابو طالب ہے۔ کون مراد ہے؟ جناب حضرت ابو طالب ہے۔ اور ہمارا عقیدہ، میرا خاص طور پر ان کے ایمان کا عقیدہ ہے، وہ جس طرح سیدہ خدیجہ محسنہ اسلام ہے، اسی طریقے سے حضرت ابو طالب بھی جو ہے وہ محسن اسلام ہے۔ کسی کو کسی روایت کی بنیاد پر یہ بخاری میں ہے، یہ فلاں ہے، تو کسی کو اگر کوئی تحقیق ہے تو وہ تحقیق اپنے پاس محفوظ رکھے، اس کو زبانوں پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ صرف وہ خطبہ دیکھ لیں جو حضرت ابو طالب نے بوقت نکاح حضرت سیدہ خدیجہ کے ساتھ، جب حضور کا نکاح ہوا بی بی کے ساتھ، تو حضرت ابو طالب نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر اس موقع پر یہ جملہ کہا حضرت ابو طالب نے، میرا بھتیجے کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، لیکن اس جیسا پھر پورے عرب میں کوئی نہیں ہے۔ اس کی شانیں، اس کی صفات وہ ہیں۔ اب دیکھیے نا، وہ چچا ہیں اور حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہے، جسٹ 25 ایئرز، اور وہ شان کیا کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے جیسی شانوں والا پورے عرب میں نہیں ہے، جس کو فاضل بریلی نے یہ کہا، لم یات نظیر و کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جنہوں نے صدیوں بعد کہا کہ مثل تو نشد پیدا جانا، 1400 سال بعد وہ تو اعلیٰ حضرت ٹھہرے، وہ شانوں والے ٹھہرے، جس نے پہلی بار ابھی مصطفیٰ نے نبوت و رسالت کے بھی دعوے نہیں کیے، اس وقت کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت جیسا پورے عرب میں کوئی نہیں۔ اسے تم حضرت بھی نہیں کہنے کے لیے تیار۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگلی بات سنیں، پھر انہوں نے یہ کہا اللہ کی قسم ہے، یہ حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے، ان قریب میرا یہ بھتیجا اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی شان عطا فرمائے، بہت بڑا مقام پا جائے۔ یہ اب کیسے بتا رہے ہیں وہ؟ سوال یہ ہے میرا، اور یہ بات بالکل تمام سیرت نگاروں نے لکھی ہے، ابن اسحاق، ابن ہشام، متاخرین میں، یہ ہمارے جتنے سیرت نگار ہیں، شبلی تک نے یہ بات لکھی ہے۔ یہ سمجھیں، یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کوئی کیا فشناس تھے؟ یہ کوئی نہ کوئی بات تو تھی نا۔ بات سنیں، اب اگلی بات سنیے، یہ ہے وہ جملہ جو میں پڑھنا چاہتا ہوں، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو وصال حق کا حاجت مند پایا۔ میں یہاں معنی یہ کر رہا ہوں، وَوَجَدَكَ عَائِلًا یعنی ضروریات، دنیا، معاملات، یہ جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، فرمایا کہ جب ہم نے آپ کو اس حالت میں پایا، فَأَغْنَىٰ تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اب یہ غنی کیسے کیا؟ وہاں جو ہے فآوا، وہ ابو طالب ہیں، وہ پناہ گاہ ہیں حضور کی، وہ رحمت قدا ہے حضور کے لیے، جہاں حضور علیہ السلام نے زندگی کا ایک وقت گزارا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کرتے کیا تھے، وہ معاملات کیا تھے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام حضرت ابو طالب کے سینے پہ سوئے ہیں، جی، جس طرح مولا علی المرتضی شیر خدا ہیں، وہ حضور کے سینے پہ سوئے ہیں، اور سینے پہ اس حال میں سوئے ہیں کہ درمیان میں قمیض و کرتا بھی نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ شانیں ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہاں پر علماء نے لکھا فَأَغْنَىٰ سے مراد وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال ہے، وہ بی بی کا مال ہے، اور مال پھر بی بی نے جو خرچ کیا اس وقت کیا جب جزا،
اور ثواب کا تصور بھی نہیں تھا. یعنی جزا ملے گی یہ خرچ کرو، ثواب ملے گا یہ خرچ کرو، یہ خرچ کرو، مسجد بناؤ، تبلیغ کرو، دین پر خرچ کرو، غلاموں کو آزاد کرو. ابتدائے اسلام میں یہی کچھ ہو سکتا تھا نا. جو لوگ قبول اسلام کر رہے ہیں ان سے سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، ان سے یہ خرچ کرو، یہ خرچ کرو، مہاجرین پر کرو. یہ تو اس وقت اس کا ثواب ہے، اس کی جزا ہے. یہ تو وہ مرحلہ تھا جب اعلان نبوت ہو چکا تھا اور اس کے بعد سے یہ آغاز ہوا تھا. لیکن سیدہ خدیجہ تو وہ ہیں ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، ثواب اور جزا کے مرحلے آئے ہی نہیں، تو سیدہ خدیجہ اپنا مال مصطفیٰ جان رحمت پہ نچھاور کر رہی تھی. وہ تو حضور کے چہرے پہ قربان کر رہی تھی. اور لوگ کہہ رہے تھے، مخالف کہہ رہے تھے، برادری کہہ رہے تھی، اہل مکہ کہہ رہے تھے، حضور کے ہاتھ کی سخاوت کو دیکھ کر ایک کو بھی ادھر بھی دے رہے ہیں، یتیموں کو دے رہے ہیں، غریبوں کو دے رہے ہیں، بے سہارا کو حضور دے رہے ہیں، پورے مکے کی نگہبانی فرما رہے ہیں. لوگوں کی آنکھوں میں وہ کھٹک گئی بات. انہوں نے کہا اپنا مال تو ہے نہیں، بیوی کا مال ہے اس لیے زیادہ کھلے ہاتھوں سے دے رہا ہے. یہ لوگ تانا دیا. جب حضور علیہ السلام کو برادری سے کہیں سے آواز اٹھی، حاسدوں کی جب آواز اٹھی تو بی بی نے کیا کیا؟ ساری برادری کو جمع کیا، اہل مکہ کو جمع کیا. اور رئیسہ عرب ہیں آپ، سونے اور اشرفیوں کی مالک ہیں. یہ پوری ایک سائنس ہے حضرت سیدہ خدیجہ پاک کی جو بزنس کے حوالے سے. یعنی میں یہ کہوں کہ سب سے پہلی جو تاریخی ریکارڈ ملتا ہے، مال اپنا ہو اور اس پر دوسرا بزنس کرے، انویسٹمنٹ، اس کی نظیر سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ کی ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ پوری سائنس ہے، میں اس پر جانا نہیں چاہتا. پھر ایک ایک کو سرمایہ دینا، یہ میرا مال ہے. امپورٹ ایکسپورٹ میں بیٹھی مکے میں ہے، گھر کی چار دیواری میں ہے، اور مکے کے لوگوں کو انہوں نے مقرر کر رکھا ہے، جسے آپ کہتے ہیں ہائر کیا، ٹھیک ہے، منافع پر مال دیا. ملک شام میں جائیں، وہاں یہ بیچ کر وہاں سے منافع بھی لائیں، اس کے بدلے میں یہ شے خریدے بھی، خرید کر وہ بھی لے کے آئیں. یعنی امپورٹ بھی اور ایکسپورٹ بھی. بس یہ بزنس کا آئیڈیا اور یہ بزنس کا سارا، یعنی وہ رئیسہ عرب کہلائی ہیں. اب نتیجہ جب بزنس اس لیول کا جب ہو، پھر خود حضور علیہ السلام میسرہ کے ساتھ سرکار نے سفر کیا، حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے. ٹھیک ہے جی. اب وہ رئیسہ عرب ہیں، سونا اور اشرفیوں کی چاندی کی مالک ہیں. مال دنیا ان کے پاس اس طرح سے ڈھیر ہے کہ وہ جب برادری نے یا حاسدوں نے جب یہ تانا دیا کہ مال اپنا نہیں بیوی کا ہے اور یہ خرچ اس لیے سخاوت سے کر رہے ہیں، تو بی بی پاک نے اپنا سارا مال نکلوا لیا. جو مال بھی پیٹیوں میں تھا، گوداموں میں تھا، جو رکھا ہوا تھا، وہ سونے کی اشرفیوں کے ڈھیر لگائے سامنے اور برادری کو بٹھایا. یعنی وہ ڈھیر اس طرح لگ گئے کہ جو لوگ ادھر بیٹھے تھے، جو لوگ ادھر بیٹھے تھے، درمیان میں وہ سونے کا چاندی کا ڈھیر تھا. ادھر والے ادھر کو دیکھ نہیں سکتے تھے. اندازہ لگا آپ کو؟ 2 پیسے خرچ کرنے کے بعد لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، میرا نام بھی لیو. یہ سونے کے اشرفے ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ سونے کی اشرفیاں، یہ وہ گھر ہے مصطفیٰ جان رحمت کا، محمد عربی کا وہ گھر ہے کہ جن کے گھر میں سے سونا بھی گیا ہے، اشرفیاں بھی گئی ہے، چاندی بھی گئی ہے. لیکن آگے بڑھ کے کہوں کہ جن کے سروں کے دوپٹے بھی بازاروں میں بکے ہیں، جن کے ہاتھوں کے کنگن بھی بکے ہیں، اور خاتون جنت سیدہ زہرا پاک کے سر کا دوپٹہ وہ بھی یہودیوں کے پاس مال گروی کے طور پر رہا ہے اور اسلام کی عزت و بقا کے لیے رہا ہے. ہمارا نام بھی لئیو. بات سمجھ میں آئی ہے؟ انہوں نے جو جملے کہے، انہوں نے برادری کو جمع کر کے کہا، لوگوں کو سب کو بٹھا کر انہوں نے کہا، یہ میں نے یہ سنا ہے، آج سے گواہ رہنا، یہ جتنا مال پڑا ہے اس مال کی مالکہ میں نہیں ہوں، اس مال کا مالک محمد ہے، میں مالکہ نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت سیدہ خدیجہ کی جو خدمات ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، میں نے کہا وہ محسنہ ہے. مسلسل تسلسل کے ساتھ پوری مکی تحریک کے اندر وہ جو سب سے زیادہ مال کام آیا ہے
وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ یقیناً کسی دوسرے کے مال کی اصحاب میں سے کسی کی میں نفی نہیں کر رہا، ان میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، یہ جلیل القدر لوگ ہیں، اور یہ سارے مال و دولت میں بہت بلندی پر تھے، ٹھیک ہے، ان سب کا مال بھی خرچ ہوا، لیکن یہ مال خرچ ہوئے ہیں 15 سال بعد۔ کتنے؟ یہ 15 سال بعد خرچ ہوئے ہیں حضور کی ذات پر، حضور کے چہرہ منور پر جو اپنا مال نچھاور کرتی رہی ہے وہ سیدہ خدیجہ پاک ہیں۔ میری آپ سب کی خدمت میں یہ گزارش ہے، دعا ہے، التجا ہے کہ شام کے وقت جب بوقت افطار اپنے اپنے گھروں میں، مسجد میں ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں بھی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، درود ابراہیمی پڑھیں، اور یہ اس کا تحفہ ہدیہ جو ہے وہ حضرت سیدہ بی بی پاک کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً ضرور پیش کریں، اور اب خود بھی کریں، اپنی بیوی، اپنی آل و عیال، بچوں کو بھی اس کی ضرور تلقین کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ پاک بی بی کے صدقے ہماری ماؤں کو ان کا جوار رحمت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔